الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصائب میں غیروں کے کام آنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا خطا کار سے درگزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جن پہ صدیوں سے تھا جہل چھایا عرب جن پہ صدیوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی ایک آن میں ان کی کایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اس اللہ ذو المنن اور المنان نے ہمیں اپنی زندگی کو صحت و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے بھیجے گئے سبھی نبیوں پیغمبروں اور رسولوں کے اوپر، خاص طور پر نبی امی محمد ابن عبداللہ کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا موضوع خطبہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ العزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے، اور نبی رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رحمت و شفقت، مودت و محبت، مہربانی اور اخوت و بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے۔ چند باتیں اس تعلق سے گوشہ گزار کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خالص کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہوں ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نواز دیں، آمین یا رب العالمین۔ شریعت اسلامیہ کا ایک ضابطہ ہے جو انتہائی اہم اور وقیع ضابطہ ہے کہ آپ خود بھی امن و امان کے ساتھ رہیے اور سماج و معاشرے کو امن و امان کے ساتھ جینے کی مہلت دیجیے، جینے کا موقع دیجیے۔ آپ اپنے طور پر خود شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہم میں کا ہر ایک شخص شریعت کے اصولوں پر اس لیے زندگی گزارے
تاکہ وہ دونوں جہان کے اندر کامیاب و کامران اور سعادت مند ہو سکے۔ شریعت کے انہی بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ یہ انسانی خاصہ ہے، انسانی طبیعت کا لازمہ ہے، اور انسانی طبیعت اور سرشت کا ایک اہم حصہ ہے کہ بسا اوقات انسان غصے کا، بسا اوقات انسان ٹینشن کا، بسا اوقات ایک سلجھا ہوا آدمی اپنے طور پر بہت ساری ایسی پریشانیوں اور الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ الجھنوں کی زد میں آ کر کے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہ کر پائے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ فوری طور پر اس کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے، فوری طور پر اس کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ایک انسان جب غصے کا شکار ہو جائے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ کہتی ہے کہ انسان جب تجھے غصہ آئے، کھڑا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھا ہے تو لیٹ جا، لیٹا ہے تو آرام سے بھی لیٹ جا، اگر تجھے غصہ آئے تو پانی استعمال کرنے کی کوشش کر، غسل کر، وضو کر، وضو کرنے سے کام نہیں چلتا، غسل کر، اور اس سے بھی کام نہیں چلتا، غصہ آ رہا ہے، جس سماج اور معاشرے کے اندر تو رہتا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہے، یہ زندگی کے لوازمات ہیں، زندگی کے منصوبے ہیں، زندگی کی پہیے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو جاتی ہے، انسان کبھی امن و سکون سے سکون کی روٹی کھا رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات امن و سکون چھن جانے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کے اوپر غصہ دکھاتا ہے، اپنے اہل و عیال کے اوپر غصہ دکھاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا غصہ پورے سماج اور معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ اگر اسے غصہ آتا ہے تو غصہ کو پی جانے کی کوشش کرتا ہے، غصہ کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان آدمی وہ نہیں ہے جو کسی کو میدان جنگ میں آپس میں کشی کے وقت، لڑائی جھگڑے کے وقت پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان شخص وہ ہے جسے غصہ آتا ہے تو غصے کے اوپر کنٹرول ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت کے روز پوری مخلوقات کے سامنے بلائے گا، یعنی حشر کے میدان میں کون سے شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا؟ ایسے شخص کو بلائے گا جسے دنیا میں کسی جائز بات کے اوپر غصہ آیا تھا اور وہ چاہتا تو غصے کو نافذ کر سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، انتقامی کارروائی کر سکتا تھا، لیکن جب اسے غصہ آیا تھا تو اس نے غصے کے اوپر کنٹرول کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو قیامت کے روز سبھی لوگوں کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک تولد ہونے والے سبھی انسانوں کے سامنے حاضر کرے گا اور اس کو انعام یہ دے گا کہ اے بندے، یہ حور عین ہے، ان حور عین میں سے جسے تو اپنے لیے پسند کرنا چاہتا ہے پسند کر لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کے موتیوں میں سے اگر انہی دو موتیوں پر اکتفا کر لیا جائے غصے کو کنٹرول کرنے کی صورت میں، اور اس صورت میں کہ غصہ پہ کنٹرول کرنے کا فائدہ کیا ہے، کہتا ہوں اللہ کے نبی کی شریعت کرتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کہتا ہے کہ پورے سماج اور معاشرے کے اندر انشاءاللہ العزیز امن و امان کا بول بالا ہونا طے ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو پھر وہ اپنے اہل و عیال کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اپنے اہل و عیال کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو پھر اپنے سماج اور معاشرے کو بھی غصہ ہو جانے کی صورت میں اس سے پیدا ہونے والی جو خطرناکیاں ہیں، اس کے نتیجے میں تولد ہونے والے جو نقصانات ہیں، ان سبھی خباثتوں سے، ان سبھی خطرناکیوں سے، ان سبھی نقصانات سے اپنے سماج اور معاشرے کو بچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر ایک انسان ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ امتیاز یہ ہے کہ انسان ہونے کے ساتھ
اللہ کا بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمغہ رسالت سے سرفراز فرمایا تھا. آپ کو کائنات کا نبی رسول بلکہ کائنات کا آخری نبی رسول خاتم النبیین بنا کر کے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا. آپ انسان تھے. انسان ہونے کی وجہ سے جو بھی بشری خطائیں، جو بھی انسانی لغزشیں دوسرے اور انسانوں سے ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ ساری غلطیاں ہوا کرتی تھیں. قرآن کہتا ہے کفار اور مشرکین قریش کے الفاظ کو نقل کرتے ہوئے قرآن اپنے الفاظ میں خاص طور پر کہتا ہے کہ وہ کافر اس زمانے کے کہا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ تو انسان ہے، یہ تو ایک آدمی ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے، ہم پیتے ہیں یہ بھی پیتا ہے، جیسے بازاروں میں اپنی ضرورت کی خرید کے لیے ہم جاتے ہیں یہ بھی اپنی چیزوں کو خریدنے کے لیے جاتا ہے. بھلا بتاؤ جو آدمی کھاتا ہو، پیتا ہو، بازاروں میں خرید و فروخت کاروبار کرتا ہو، وہ نبی رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے کے قریش جن کو مشرکین مکہ، آپ کہہ لیجیے خصوصی الفاظ مشرکین عرب میں سب سے نمایاں مقام رکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اس لیے کیا کرتے تھے کہ ہم بھی آدمی ہیں، یہ بھی آدمی ہے، آدمی کو اللہ کیسے رسول بنا دے گا؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، اسے ہو کیا گیا ہے، یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا بھی ہے. بہرحال کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا. قرآن کی انہی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ انسان تھے، حقیقت میں یہ انسان تھے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور انسان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ تھے، رسول کائنات تھے، رسول الثقلین تھے، رسول انس و جن تھے. پوری کائنات کی طرف، پوری مخلوقات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے لمحات آئے ہوں گے جہاں پر آپ نے غم و غصے کا اظہار کیا ہوگا، یا ایسے لمحات آئے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہوگا لیکن آپ غصے کے گھونٹ کو پی گئے ہوں گے. حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خاصیت تھی. اسی خاصیت کی بنیاد پر قرآن کریم کہتا ہے آپ مہربان تھے، آپ نرم دل تھے، آپ شفیق تھے، آپ رفیق تھے، آپ رقیق القلب تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت صرف اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں تھی، پرائیوں کے ساتھ تھی، غیروں کے ساتھ تھی، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں تھی، حیوانوں کے ساتھ تھی، چرند و پرند کے ساتھ تھی، کائنات کے اندر پائی جانے والی حتیٰ کی نباتات کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت تھی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو تو پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اسی لیے صحابہ کرام میں سے جب بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان الفاظ میں شکایت لے کر کے پہنچتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس ہو گیا، انتہا ہو گئی ہے ظلم و ستم برداشت کرنے کی، ہمارے اندر مزید تب و تاب نہیں ہے، روز بروز ہمارے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہو نا، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہو. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اے محمد الرسول اللہ آپ کائنات کے ان ظالموں کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اللہ نے اس کائنات کے اندر مجھے کسی کے خلاف بد دعا کرنے والا، حتیٰ کہ کسی کے خلاف غلط اور نامناسب قسم کے الفاظ بکنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، ہدایت دینے والا رسول بنا کر کے بھیجا، مجھے ہادی بنا کے بھیجا، مجھے مہدی بنا کے بھیجا، مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا. اس لیے میں بد دعا کے الفاظ ہیں ان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں بھی ثابت ہیں کہ جب ظالمین کی طرف سے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، اپنی حد کو پار گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کے الفاظ کہنے کے لیے عرش بری پہ موجود
ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پکارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں بھی ان ظالموں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ بہرحال یہ نبی رحمت ہے، نبی کائنات ہے، نبی شفقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرند و پرند کے تعلق سے بھی رحم و کرم کرنے والے۔ ایک صحابی نے ایک پرندے کو پکڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پرندہ شکایت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس پرندے کو تکلیف کس نے پہنچائی ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اس کا شکار کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پرندوں کی اس کے گھونسلے میں، اس کے گھر میں لے جا کر کے چھوڑو۔ ہمیں لوگوں انسانیت کے ساتھ رحم و کرم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، ہم رحم و کرم کا پیکر بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ نبی کرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لیے پہنچتا ہے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت اس اونٹنی کے سر پہ رکھتے یا اس اونٹ کے سر پہ رکھ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں من رب لهذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ وہ مالک صحابی آگے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اونٹ کا مالک میں ہوں، آپ بتائیے تو ہوا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے اپنی اس اونٹ کے ساتھ ظلم کیا ہے، تم اپنے اس اونٹ کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ہے، جتنا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکتا اس سے کہیں زیادہ بوجھ تم اس کی پیٹھ پر لاد دیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے تھک گئے، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، بیچ رستے میں لگا دیا ہے، آرام کر جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لو۔ سارے کے سارے صحابہ آرام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جھاڑی کے درخت کے نیچے آرام فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی ہے۔ باہر سے آنے والا جسے روایتیں کہتی ہیں اعرابی، وہ بدو و دیہاتی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار مبارک جو اسی درخت کی ٹہنی سے لٹکی ہوئی ہے، اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے اور بڑے گھمنڈ سے پوچھتا ہے اے محمد بتا آج اکیلے میں ملا ہے، تجھے میرے اس انتقام سے، میرے اس حملے سے کون بچائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے میرا بچانے والا اللہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کہتے ہی اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر جاتی ہے۔ اب نمبر آپ کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور آپ نے پھر وہی سوال دہرائے جو اس نے کہے تھے، کہا اے انسان بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو شفیق ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، انسانیت نواز ہیں، مجھے آپ کے یہاں سے انصاف کی امید ہے، مجھے آپ کے کرم اور رحم کی امید ہے، آپ میرے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا ثبوت دیا، انسانیت کے رشتے میں بدلنے کی وجہ سے، نبی رحمت ہونے کی وجہ سے، نبی شفقت ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بھی معاف کر دیا جو آپ کی جان لینے کے لیے آیا تھا، آپ کے خون کا پیاسا تھا، وہاں کوئی نہیں، صرف اللہ کی ذات، سارے کے سارے صحابہ سو رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کنٹرول ہوا پورے طور پر اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر تلوار گھما سکتے تھے، اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے۔ فتح مکہ آخری کڑی بتا دوں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، وہ ظالم، وہ کافر، وہ سرکش، وہ طاغیہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی نہیں بلکہ آپ کے سارے صحابہ کے اوپر شروع اسلام سے لے کے سن 8 ہجری تک ظلم و ستم کی کوئی سبیل بھی چھوڑی نہیں تھی، ہر اعتبار سے آپ کے اوپر ظلم کیا۔ طائف میں بدماشوں نے مارا، مکے کے گلی کوچے میں صحابہ کو رولا، صحابہ کرام جو اللہ احد اللہ احد صرف اللہ کے اوپر ایمان لانے کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے تپتے ہوئے صحراؤں میں لے جا کر کے ان کے سینوں پہ گرم گرم پتھر رکھے، طرح طرح کے ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھائے۔ آج باری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر چاہیں تو بدلہ لے لیں۔ وہ سارے کے سارے خوف زدہ، وہ سارے کے سارے سوچ رہے ہیں کہ یہ وہی محمد ہیں جن کو ہم نے محمد کے سے نکالا، یہ وہی محمد کے ساتھی ہیں جن کے گھر بار کو ہم نے چھینا، جن کے اولاد و رشتہ داری سے ہم نے ان کو محروم کر دیا، آج یہ لوگ ہمیں بخشیں گے نہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
اسی سن تاریخ 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ فاتحانہ انداز نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تلقین کر کے رکھتے ہیں کہ لوگوں اطمینان کے ساتھ داخل ہونا، امن و امان کے ساتھ داخل ہونا، کسی کے ساتھ کوئی تعارض چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، تلوار چلانا، نیزے چلانا، تیر پھینکنا، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ کہ باتوں سے بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا۔ اس سے مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک عصا ہے، چھڑی ہے، اس عصا اور چھڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر رکھے ہوئے 360 بتوں کے اوپر ضرب لگاتے ہیں، اپنی چھڑیوں سے مارتے اور قرآن کی آیت تلاوت کرتے جا رہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نمبر اگلا ان ظالموں کا ہے، ظالموں سے سابقہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامنا کرنے سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیتے ہیں، جب بعض انصار صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں اليوم تستحل الکعبہ، کہ آج کعبہ کی حرمت کو پامال کر دیا جائے گا، کعبہ کو حلال کر دیا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں اليوم یوم تکسل کعبہ، آج کا دن ایسا دن ہے کہ آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا، کعبے کو چادر پہنائی جائے گی۔ ادھر سے اعلان ہوتا ہے آج کا دن جنگ کا دن ہے، ادھر سے نبی کائنات اعلان کرتے ہیں آج کا دن جنگ کا دن نہیں ہے، آج کا دن صلح کا دن ہے۔ اس لیے جو بھی شخص مکہ مکرمہ کا باسی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے، کعبے میں داخل ہو جائے، ہم اسے کچھ بھی نہیں کہنے والے۔ جو شخص اپنے گھر کے اندر سے گھر کے دروازے کی کیوار کو بند کر لے، ہم اس کو بھی کچھ کہنے والے نہیں ہیں۔ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، ہم اسے بھی کچھ کہنے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ او ظالموں، او شریروں، او بدماشوں، جنہوں نے شروع اسلام سے مجھے اور میرے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی ہیں، ظلم و ستم کے ہر حربے استعمال کیے ہیں، آج ہم تم سے اس ظلم کا بدلہ لینے والے نہیں ہیں۔ یہ وہی فتح مکہ ہے جس کے بارے میں کہنے والوں نے لکھا، جس نے بھی کہا، جس نے بھی لکھا، سچ ہی کہا، سچ ہی لکھا۔ کیا لکھا اور کہا اور لکھا یہ کہ تاریخ کبھی بھی ایسا مرد مجاہد پیدا نہیں کر سکی ہے اور قیامت تک پیدا نہیں کر پائے گی۔ تاریخ جس کو اپنا مرد مجاہد مانتی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ آج جنگوں کے اندر کسی کے ساتھ معافی کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے، آپ نے کوئی جنگ نہیں کی۔ کہنے والے کہتے ہیں ہو سکتا ہے غلط ہو کہ ساری جنگیں دفاعی نہیں، لیکن اکثر و بیشتر جنگیں دفاعی ہیں۔ ظالموں نے مجبور کیا، دشمنوں نے مجبور کیا، تو اس وقت صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ جب ہماری جان کو خطرہ آیا، جب ہمارے مال کو خطرہ آیا، ہماری عزت و آبرو کو خطرہ آیا، اور جب بھی ایسے خطرات منڈلائیں گے، شریعت کے ناقدین، شریعت کے مبصرین، شریعت کے مبصرین، شریعت کی رگ و ریشے سے واقف علماء فتویٰ دیں گے، اور اس طرح سے کارروائیوں اور انتقام کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اسلام بدلہ لینے کی اجازت ضرور دیتا ہے، ظلم و تعدی کو قطعاً جب ساری حدیں ظلم و تعدی پار کر جائے برداشت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے الہ پہلے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہم آپ کی امتی ہیں۔ معنی یہ ہے آپ نے جو کیا ہم وہی کریں گے، آپ نے جو فرمایا اسی کے حساب سے کریں گے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن و سنت کا محافظ، قرآن و سنت کا پرچارک اور مبلغ، اور اس سے پہلے قرآن و سنت کا عامل بنا دے، عامل بالکتاب و سنہ بنا دے، اور پوری دنیا کے اندر سلفیت جو اس کا صحیح منہج ہے، سلفیت کے اصل منہج کی روشنی میں صحابہ کے راستے پہ چل کر کے ہمیں صحیح اور خالص اسلام کائنات میں بسنے والے ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.